حقیقت میں جو شرعی طور پر سیاست ہے وہ دین کے نفاذ کا نام ہے. میں سمجھاتا ہوں آپ. قرآن نے کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی جب چوری کریں ان کے ہاتھوں کو کاٹو. یہ قرآن کا آرڈر ہے، یہ دین ہے. اب ایک ایسا سسٹم بنانا کہ جو چور کو پکڑے، فیصلہ سنائے، تلوار پکڑے، اس کا ہاتھ کاٹے، اس کو سیاست شرعی طور پہ. تو شرعی نقطہ نظر سے سیاست دین کے نفاذ کی پار حاصل کرنے کا نام سیاست. لیکن معاف کرنا، ہمارے ہاں اس سیاست کا دور تک کوئی تصور نہیں. ہمارے یہاں انگریز کی جمہوریت ہے جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. مثلا وہ ادھر سنے ہو، مثلا ایک کینڈیڈیٹ صاحب کھڑے ہو گئے، بلکہ دو ہے، تحقیق تو کوئی نہیں ہوتا. بڑی خاص گل کرنے لگا، دو بندے کھلوتے الیکشن سے. ایک بندے یہاں ایک کینڈیڈیٹ کو 101 چرسوں میں ووٹیں، لچیاں، لفنگیاں، بدماشاں، تو کہتا ہوں انہوں مورا مار گیا. توجہ رکھو یار سارے میری طرف. کتنیا؟ 101 چوراں، ڈکیتاں، زانیاں، قاتلاں نے جناب ووٹ دیتی ایک بندے دے. تو دوے بندے ہیں 99 مفتیاں، عالماں، پیراں، مفکراں، دا محدثاں ووٹ دیتی. تو تہاڈی سیاست کیا کہ جتیا کون؟ اور ہر آدمی کو دسو اس پیڑے نقطہ نظر دا اسلام تصور ہے. اور میں اس کو کتھوں فتویٰ ٹھوکاں کہ جناب یہی جمہوریت ہے نا ہماری، وہ یہی جمہوریت ہے نا کہ بھائی وقت سے گنو. اس واسطے وہ چیزوں آ کہہ سکے آج کی سیاست یہ ہے کہ اس میں تولا جاتا ہے، گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. جبکہ اسلام جس سیاست کی اجازت دیتا ہے جمہوریت کی، اس میں گنا نہیں جاتا، اس میں تولا جاتا ہے. اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چن کے 10 آدمیوں کو کہا ہے